واجب الاحترام معززین مہمانان گرامی، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ مقام میں مقدس محفل سبحان اللہ، بے شک ہمارے عزیز محترم غلام مصطفیٰ صاحب کے والد گرامی کی روح و فتوح کو ایصال ثواب کے لیے گلخانی کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ ہم سب اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مل کر مرحوم کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالی جل شانہ ان کی بخشش فرمائے، آمین 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 ثم آمین یا رب العالمین، ان کی قبر کو روشن فرمائے آمین اور انہیں عالم برزخ میں راحت و سکون عطا آمین آمین۔ کیونکہ یہ دعائیہ کلمات جو میں نے عرض کیے ہیں اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے۔ فرمایا من میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتوفس، سبحان اللہ، ینتظر دعوة تلحقہ من اب او ام او ولد او صدیق ثقۃ۔ ان اللہ تعالی لیدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال، ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میت موت کے بعد جب اسے قبر میں دفن کر دیتے ہو اللہ اکبر، تو قبر میں دفنانے کے بعد بھی وہ میت دعا کی انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ینتظر دعوتاً، انتظار کرتا ہے دعا کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں دفن کرنے کے بعد جو کہتے ہیں جی جو مر گیا مر گیا، اللہ اکبر، اب قبر والوں کو کیا پتا؟ سرکار فرماتے ہیں ینتظر، بے شک بے شک وہ قبر میں انتظار کرتا بے ہے۔ شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، انتظار کرنا مردوں کا کام نہیں، سبحان اللہ، زندوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ زندہ ہے تو تم نے دفنا کیوں دیا؟ اللہ اکبر، دیکھو نا بھائی، من گھڑت باتیں تو ہم نہیں کرتے، جو کچھ سرکار نے فرمایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت، اس کا لا شریک ہونا، واجب الوجود ہونا، قدیم ہونا، مطلق ہونا، غیر مقید ہونا، یہ بھی ہمارے آقا نے ہمیں بتایا۔ بے شک بے شک اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق۔ بے شک انہوں نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ بے شک جو کچھ سرکار بتائیں گے ہم مانتے ہیں۔ اب یہ سرکار ہی فرما رہے ہیں نا کہ دفن کرنے کے بعد، اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ تم جب دفن کرتے ہو نا، اذا تولی اصحابہ لیسمع قرع نعالہم، دفنانے والے احباب جب واپس لوٹتے ہیں تو وہ قبر والا ان کے جوتوں کی کھس کھساہٹ سن رہا۔ اللہ، بے شک بے شک، سچی بات، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب جن کو بخار ہو جائے تو اس کا تو ہمارا ذمہ بے شک بے شک، دنیا میں بہرا تھا، اتنا بہرا تھا کہ ڈھول بھی بجے تو آواز نہیں سن سکتا، مگر قبر میں جانے کے بعد اتنی اعضاء میں طاقت آ گئی کہ اب وہ، حالانکہ اس کے اوپر کتنی مٹی ڈالی ہوئی ہے، اللہ اکبر،
مگر پھر بھی وہ ہمارے جوتوں کی کھسکساہٹ ہونا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بے شک بے شک. ہم نہیں دیکھ سکتے قبر میں کیا ہو رہا ہے، جانور دیکھتے ہیں. بے شک بے شک. اللہ. کیونکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ٹھٹھر گیا قبرستان سے گزرتے اور یوں کھڑا ہو گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، فرمایا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہوگا، اس نے عذاب دیکھ کر یہ ڈر. تو بہرحال اختصار کرتا ہوں، میت ہم بھی ہیں، دنیا میں رہنے کے باوجود بھی ہم میت ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو فرمایا نا قرآن میں، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. سبحان اللہ. محبوب آپ بھی میت ہیں اور یہ منکرین بھی میت ہیں. اللہ. اب اللہ خطاب فرما رہا ہے، سرکار دنیا میں ہے تو فرمایا نا اِنَّكَ مَيِّتٌ. اب یہاں کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو جی موت تو نبیوں کو بھی آتی ہے، سرکار کو بھی موت آئی، ولیوں کو بھی آئی، ہمیں بھی آتی ہے. لیکن حضرات محترم، ہمارے آقا جیسی موت تو کسی کو آ سکتی ہے. بے شک بے شک. کیوں؟ موت خود ان کا استقبال کرتی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ امتی ہی خبیث ہے جو اپنے نبی کا استقبال نہ کرتا. بے شک بے شک بے شک. اور موت میرے نبی کی امتی آئی. سبحان اللہ. بے شک. آپ نے فرمایا نا، آپ مسلم شریف کی حدیث ہے، مرفوع حدیث، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ. سبحان اللہ. ہر وہ چیز جس کو مخلوق کہو گے وہ میری امت ہے. یعنی پوری مخلوق ہمارے آقا کی امت ہے. اور قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ خلق الموت والحیات. یہ موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے. تو موت بھی امتیہ ہوئی، حیات بھی امتیہ. امتی نبی کا محتاج ہوتا ہے، نبی امت کا محتاج نہیں. سبحان اللہ. بے شک. موت بھی ہمارے آقا کی محتاج ہے، حیات بھی ہمارے آقا کی محتاج ہے. سبحان اللہ. نبی امت پہ غالب ہوتا ہے، امت نبی پہ غالب نہیں ہوتی. موت پر بھی ہمارے آقا غالب ہیں، حیات پر بھی ہمارے آقا. بے شک بے شک. اب آپ دیکھیے بھائی، ہر قبر میں، کسی عقیدے والے کی قبر، ہر قبر میں ہمارے آقا تشریف لاتے. بے شک. کوئی بشر بغیر موت کی نسبت کے عالم برزخ میں نہیں جا سکتا. بے شک بے شک. یہ جو ہم قبر بناتے ہیں نا، یہ مسنون طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے. الحمدللہ. لیکن یہی قبر نہیں ہوتی. قبر تو ہمارے آقا نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. واہ 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 واہ. مومن کی قبر جنتوں کے باغوں میں سے باغ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. ہاں کیا سبحان اللہ. مگر یہ بھی یاد رکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. روزانہ ہم ایصال ثواب کی محفلوں میں ہوتے ہیں، بے شک. جنازے میں ہوتے ہیں، دفنانے میں ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے ہم دیکھیں کیا موت سے ہم نے عبرت حاصل کی ہے. اللہ. اگر موت سے عبرت حاصل کرتا تو پھر جھوٹ کیوں بولتا، کیا بات. پھر کسی کو حقیر کیوں سمجھتا. مطلقاً غریب ہے، ایک وقت کی روٹی بھی اس کے پاس نہیں. اگر مومن ہے، عقیدہ صحیح ہے، صرف عقیدہ صحیح ہے، تو بڑے رئیس سے بھی افضل ہے. کیونکہ رئیس مرے گا بے ایمان، وہ جہنم میں جائے گا، یہ غریب جنت میں جائے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ رئیس ہر رئیس، نہ،
رئیسوں میں بھی تو مومن ہیں، بے شک بے شک. اور بندہ رئیس نہ ہو تو حج کیسے کرے؟ اگر دولت مند نہیں تو زکوٰۃ کیسے دے؟ اگر دولت مند نہیں ہے تو فطرانہ کیسے ادا کرے؟ غریبوں کی مدد کیسے کرے؟ یعنی ہر نیکی یہ جو مال سے کی جاتی ہے، مال ہے تو نیکی کی جاتی بے ہے. شک بے شک. جس کے پاس مال نہیں بیچارہ وہ حج سے بھی محروم، وہ زکوٰۃ دینے سے بھی محروم، فطرانہ دینے سے بھی محروم، صدقہ جاریہ کرنے سے بھی محروم. یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ دولت نقصان دیتی ہے، نا دنیا نقصان دیتی ہے. بے شک. دنیا مضر ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے، فرمایا چیز دنیا از خدا غافل بھی اللہ اکبر. واہ. نے کماشو نکرو فرزند و زن. فرمایا دنیا اللہ کی ذات سے غافل ہونے کا نام ہے. سونا چاندی پیسہ دولت جاگیر جائیداد یہ دنیا نہیں ہے. بے شک. اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا. اللہ نے جاگیر دی ہے، اگر وہ جاگیر میں سے اللہ کے حکم کے مطابق عشر نہیں دیتا وہ دنیا دار ہے. پیسہ مال ہے، سونا چاندی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا دنیا دار ہے. مطلقاً غریب ہے، کچھ بھی نہیں، مسجد میں نہیں آتا دنیا دار ہے. یہ نہیں ہے کہ دولت والا دنیا دار ہے، نا بھوکا بھی جو ساری رات چوکوں میں بیٹھ کر بکواسات اور لغویات بکتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے جا کے لیٹ جاتا ہے، وہ کتا دنیا دار ہے، دیندار نہیں. بے شک بے شک بے شک. اور جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں لیکن وہ اٹھ کے مسجد میں آتا ہے، وہ زکاتیں ادا کرتا ہے، وہ حج کرتا ہے، وہ فطرانے دیتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی یہ دولت اس کے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا دار اس کو نہیں کہتے جو پیسہ ہے اور دنیا دار ہے. نہیں، پیسہ ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے. اور بھوکا بیٹھا ہے گھر والوں کے پاس، کھانے کو کچھ نہیں، اور وہ یوں ہی لغویات میں وقت گزار کے مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، وہ بڑا دنیا دار ہے چاہے بھوکا بھی ہے. چیز دنیا از خدا غافل بدن. اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. نہ کماش ہو، نہ کراؤ فرزند بدن. سونا ہو، چاندی ہو، پیسے ہوں، دولت ہو، جاگیر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، یہ دنیا نہیں ہے. اللہ کے حکم کے مطابق چلو، دنیا نہیں ہے. جس نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا وہ دنیا کا. تو حضرات محترم، یہ جو ہم موت کے بعد دعائیں شروع کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ کہیں کیا فائدہ جی، کہاں لکھا ہے؟ اور پاگلوں میں یہ پوچھتا ہوں، خیرات بخیل کرتا ہے؟ نہیں. اللہ کے راستے میں خیرات بخیل کرتا ہے؟ نہیں. سخی کرتا ہے. بے شک. اور خیرات کو عربی میں صدقہ کہتے ہیں. ایک ہے صدقہ نافلہ، ایک ہے صدقہ واجبہ. جو واجب ہے اس کو کہتے ہیں صدقہ واجبہ. جناب بندہ، جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، نظر معین ہے، فطرانہ ہے، یہ چیزیں ہیں صدقہ واجبہ. ان کے مصارف اللہ نے متعین فرمائے. بے شک. اور جیسے یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کچھ کھانا بنا دیا اور کوئی چیزیں اللہ کے راستے میں دے دی، مسجد میں آ کر خدمت کر دیا اور داعش کا سامان فلاں کو پہنچے، یہ صدقہ نافلہ ہے. اس کو ہر کوئی کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، کرو گے ثواب ہے.
سخی ہے وہ بندہ جو خیراتیں کرتا ہے، وہ سخی ہے. اور السخیو قریب من اللہ و قریب من الجنت و قریب من الناس و بعید من النار. ہمارے علامات ہیں سخی جو ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، بندوں کے بھی قریب ہے، جہنم سے دور. تو تم سخاوت روکتے ہو. کوئی خیرات کرتا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں کچھ پکا کے اس کا ثواب کسی کو پیش کرتا ہے، تم کہتے ہو یہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے. تو بتاؤ کیا وہ خرابیاں کر رہا ہے؟ کہاں ناجائز ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کا وصال ہو گیا. سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار میں اپنی ماں کے لیے خیرات کرنا چاہتا ہوں، ایو صدقہ افضل، کون سی خیرات کروں جو افضل خیرات. ہمارے آقا کی نگاہ تو غریبوں پر بھی تھی. بے شک بے شک. میں قیمتی چیز کہوں یہ افضل ہے، تو میرا غریب امتی کہاں جائے؟ اللہ اس لیے میں الماء، پانی سب سے اعلیٰ خیرات. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سعد نے کیا کیا؟ فحفر بئرا، انہوں نے کنواں کھدوا دیا. سبحان اللہ. واہ. انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور کنویں پر کھڑے ہو کے اعلان کیا ھذا البئر لأم سعد. سبحان اللہ. یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. سبحان اللہ. اب حرام ہو گیا سعد کی ماں کے لیے. غیر اللہ کا نام آیا جی، حرام ہو گئی تھی. اللہ اکبر. اور بے وقوف تیری بیوی کے لیے کوئی پوچھے یہ کس کی بیوی ہے؟ اگر کوئی کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم یہ اللہ کی بیوی ہے تو کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا. کہے گا نا یہ زید کی بیوی ہے، بے شک. تو اب زید کا نام اس پہ آ گیا تو حرام ہو گئی اس کے لیے. اللہ کوئی عقل سے کام لینا چاہیے. حضرات محترم، ہمارے آقا فرماتے ہیں بس اتنا دیکھا کرو کہ میت صحیح العقیدہ ہے یا نہیں. کیا بات. اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، لو کان مسلما فآتقتم عنہ او حججتم عنہ او تصدقتم عنہ فلا ہوگا. سبحان اللہ. اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، مومن ہے، مومنہ ہے، تو میں اس کے لیے خیرات کرو. وہ خیرات اس کے پاس ہدیے کی صورت میں قبر میں پہنچے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرات محترم، فقط دعا کے لیے بھی ہمارے آقا نے فرمایا نا کہ میت قبر میں دعا کی انتظار کرتا ہے. سبحان اللہ. جب دعا اس کے پاس پہنچتی ہے تو فرمایا ان اللہ تعالی لا يدخل من دعاء اہل الارض، زمین پر بیٹھنے والوں کی دعاؤں کے بدلے اللہ اس کی قبر میں رحمتوں کے پہاڑ ڈالتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جہاں رحمت آ گئی وہاں زحمت ہوگی نہیں. رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ انعام ہے. اللہ اس قبر والے کو انعام دے گا جس کے لیے پیچھے سے دعا مانگو. بے شک. سبحان اللہ. حضرات محترم، رب العالمین نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں صحیح عقیدے سے. صحیح عقیدہ اس بندے کا ہے جو نبی کے در کے کتے کا بھی ادب. بے شک بے شک بے شک. اعلیٰ حضرت نے تو غوث اعظم کے لیے کہہ دیا تجھ سے در، در سے سگ، اللہ. سگ سے ہو مجھ کو نشان. کیا بات. سبحان اللہ. غوث اعظم آپ کے دروازے کا کتا ہو اور اس کتے سے مجھ کو نسبت ہو جائے، آمین. اس کتے سے مجھ کو نسبت ہو جائے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وقت کا مجدد، علوم ظاہری و باطنی کا بحر بے کنار. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا. سبحان اللہ.
اگر غوث پاک کے کتے سے پیار کرنے کا سبق ولیوں کا سردار دے رہا ہے جن کا قدم ولیوں کی گردنوں پر ہے، بتاؤ آقا کے در کے کتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دور بڑا عجیب ہے. قادری کہلاتے ہیں اپنے آپ. قادری کون کہلاتے ہیں؟ جو غوث پاک کے مرید، جو ان کے سلسلے میں منسلک، وہ قادری کہلاتے ہیں. اور عظمت علی کی بات آ جائے تو ان کے دل میں عجیب قسم کی غیرت جاگتی ہے. علی علی کرنا تو رافضیوں کا کام ہے. اور پاگلو، علی علی کرنا مومنوں کا کام ہے. بے شک نبی پاک نے میں لا یحب علی الا مومن ولا یبغض الا منافق. علی علی کرنے والے کو میرا نبی پسند کرے. سبحان اللہ. اور تم کہو نا رافضیوں کا کام. رافضی تو علی پاک کو مانتے ہی نہیں. علی پاک نے تو صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی، فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی، عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی. اور میرے آقا فرماتے ہیں الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. جہاں بھی علی ہے وہیں بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اسی لیے بھائی ہم علی پاک کو ماننے والے ہیں. بے شک ہمارے مرشد ہیں علی. بے شک. وہ صدیق اکبر کے مقتدی بنے اور علی علی کرنے والا بکواس کرے صدیق اکبر کے خلاف. اگر صدیق اکبر کا گستاخ ہے، فاروق اعظم کا گستاخ ہے، عثمان غنی کا گستاخ ہے، وہ مولا علی کا گستاخ ہے. علی کو ماننے والا صرف وہی ہے جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں. لیکن ملا جی تم تنگ دل نہ بناؤ. بے شک ذکر علی روکو گے تو زیادہ ذکر ہوگا. بے شک. بے شک. نعرہ آج کل لگتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کیا نعرہ لگتا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جنتی جنتی. میں نے ایک جگہ کہا میں یار پورا نعرہ لگاؤں. یہ نعرہ بڑے زور سے لگ رہا تھا. ہر صحابی نبی جنت. ہم بھی مانتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسْنَى. قرآن میں اللہ نے ان کے ساتھ حسن کا وعدہ کیا ہے. نعرہ لگ رہا تھا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. میں نے کہا یار پورا نعرہ لگاؤ. نعرہ لگاؤ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن علی لعنتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. پورا نعرہ لگاؤ. بے شک. جب میں نے کہا نا یہ نعرہ لگاؤ کہ ہر دشمن علی لعنتی لعنتی، پھر زبان پہ تالے لگ گئے. میں کہا پتہ تو چلا نا علی کا دشمن کون ہے اور علی کا مرید کون ہے. بابا قبر میں صرف عقیدہ پوچھا جائے. سبحان اللہ. واہ واہ. نماز کی بات ہوگی، روزے کی ہوگی، حج و زکوٰۃ کی ہوگی، اعمال کی بات ہوگی، ضرور ہوگی، مگر میدان حشر میں ہوگی. اللہ اللہ. قیامت کے بعد ہوگی. موت کے بعد پہلا مرحلہ قبر ہے، اس میں صرف عقیدہ پوچھا جائے. سبحان اللہ. ہمارے آقا جسم سمیت قبر میں یہی پوچھا جاتا ہے ان کے بارے کیا کہتے ہیں. کیا مطلب یہ نہیں ہے بس یہ محمد رسول اللہ نہیں. اور جن کو یہ کندھوں پہ بٹھاتے تھے ان کو بھی مانتے ہو یا نہیں؟ اللہ. واہ واہ واہ. جن سے ان کی نسل چلی ہے ان کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ سبحان اللہ. ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو مانتا ہے. جن کے جسموں میں میرے نبی کا خون ہے ان سے بغض رکھتا ہے. اس جیسا لعنتی کوئی. بے شک. بے شک. عقیدہ صحیح ہے. صرف دعا سے ہی بندے کی آخرت سدھر جاتی ہے. اللہ تعالی ہمارے عزیز کے والد گرامی کے درجے بلند فرمائے. آمین. قبر منور فرمائے. آمین سب کو تاکہ آمین. اگر کوئی آمین نہیں کہتا تو جب وہ مرے گا ہم بھی آمین نہیں کہیں گے. اللہ. یہ موت تو سب. اللہ تعالی ہمیں آمین نہیں کہنے دے گا.
یہ نہیں کہتا تھا، تم کیوں اس کے لیے کہتے ہو؟ اللہ اکبر. اس لیے آمین کہنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ اس کی بخشش. آمین یا رب العالمین. ختم شریف پڑھو.